الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء اور ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج یہ جماعت جو ہمارے دائیں طرف بیٹھی ہوئی ہے، ماشاء اللہ ان کو علوم نبوت سے اور اللہ کی کتاب کی تکمیل اور حفظ کی تکمیل کی سعادت سے سرفراز فرمائے. یہ ان بچوں کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں، ان کے گھروں میں ایسے افراد تیار فرمائے جو کہ علم دین حاصل کر چکے، علم دین حاصل کر چکے کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ ضابطے کی تعلیم جو درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور علم تو من المہد الی اللحد چلتا، پیدائش سے لے کر موت تک علم انسان حاصل ہی کرتا رہا. لیکن کسی گھرانے میں قرآن اور حدیث کا جاننے والا موجود ہو، حلال و حرام کے مسئلے بتانے والا موجود ہو، اور لوگوں کو، خاندان والوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا موجود ہو، یہ اس خاندان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے، کتنے گھرانے وہ ہیں، کتنے خاندان وہ ہیں جن خاندانوں میں کوئی دین کی بات بتانے والا موجود نہیں، کوئی صحیح قرآن پاک پڑھنے والا موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ستم والا ستم یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ کمزوری ہے، ان کو فکر بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کمی ہمارے خاندان میں ہے. یہ تو کسی بھی گھرانے کا، کسی بھی خاندان کا ایک بہت بڑے خوش نصیبی کی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاندان کو، کسی بچوں میں سے کسی کو قرآن اور حدیث کے علم سے جوڑ دے. پورا خاندان اس سے جڑ جائے تو نور علی نور. اس لیے یہ بچے، ان کے اساتذہ اکرام، یہ طلباء، ان کے اساتذہ اکرام، والدین، یہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہے. دینی تعلیم کی طرف رجحان نہ ہونا، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور حقیقت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو انسان علم دین حاصل کرے گا، جو انسان قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے گا،
وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں رہے، اور دنیا سے اس کو دنیا اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ ایک غلط تصور ہے، یعنی یہ تصور کہ اگر ہم نے علم دین حاصل کیا تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ یہ تصور ہمارے ہاں عیسائیت سے آیا، پاپائیت سے آیا۔ ان کے ہاں یہ بات تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر دیندار بننا ہے تو دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے کہ ان کے مذہبی رہنما، ان کے پادری یا بدھسٹ لوگ ہوتے تھے، ان کے مذہبی رہنما جن کو بھکشو کہتے ہیں، وہ بالکل تارک دنیا ہوتے تھے۔ آپ نے اگر کبھی ہندوؤں کے بدھ مت کے مذہبی رہنماؤں کو کبھی دیکھا ہو تو گیرو رنگ کا لباس پہنتے ہیں، بغیر سلا ہوا جیسے ہم لوگ احرام کی چادریں لپیٹتے ہیں وہ اس طرح لپیٹ کے رکھتے ہیں، اور بال کٹوا کے رکھتے ہیں، تجارت نہیں کرتے، ملازمت نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، بالکل دنیا سے ایک ویرانی زندگی ان کی گزرتی ہے۔ تصور یہ ہے کہ دیندار بن گئے تو دنیا ہاتھوں سے جاتی ہے، اور اگر دنیا دار بننا ہے تو دین کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اپنے مذہب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہ انہوں نے یہ تصور عملی طور پر کر کے دکھلایا کہ نہیں، دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے کہ دین پر عمل کرو تو دنیا جائے گی، دنیا پر رہو تو پھر دین جاتا ہے۔ اس کا کوئی آپ نے ہمیں تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ دین اور دنیا ہمیں ساتھ لے کر چلنی ہے۔ نہ ملازمتوں پہ پابندی، نہ تجارت پر پابندی۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مختلف قسم کے پیشے اپنائے ہوئے تھے، کتنے صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے، کروڑ پتی صحابہ کرام تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو بڑے مالدار صحابہ کرام تھے۔ آپ نے ہمیں یہ تصور دیا کہ اگر حلال طریقے سے کوئی چیز کمائی جائے، تجارت کی جائے، جتنی بھی ملے، جیسی بھی ملے، جس طرح ملے، لیکن ہو قرآن اور حدیث اور شریعت کے مطابق، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ نے شادیاں بھی کی، آپ نے بچوں کی پرورش بھی فرمائی، آپ نے سیاست بھی فرمائی۔ وہ تمام کام جو انسان کی ذات سے وابستہ ہیں، انسان کے بشری تقاضے ہیں، انسان کے شوق ہیں، انسان کی خوشیاں ہیں، انسان کی تفریحات ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور دنیا کو یہ تعلیم دی کہ دین پر عمل کرنے سے دنیا نہیں جاتی، دنیا پر عمل کرنے سے دین نہیں جاتا، دونوں کو ساتھ لے کر کیسے چلا جائے۔ اور دعا بھی سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ خلاصہ ہے زندگی کا کہ اللہ مجھ کو دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما۔ اچھائیوں کا کیا مطلب ہے؟ نیکیاں بھی عطا فرما، دنیا کے ساز و سامان بھی عطا فرما، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما، دنیا کا ہنر بھی عطا فرما۔ جو اچھائی ہے اللہ کی نظر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، وہ ہمیں عطا فرما۔ ہم دنیا سے مستغنی نہیں ہیں، جب دنیا میں ہیں تو دنیا کو تو اپنانا پڑے گا، لیکن منع اس سے کیا کہ دیکھو ہر چیز کی ایک حد بندی ہے، ہر چیز کی ایک حد بندی ہے۔ انسان جب مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا وہ پابند ہے، تو پھر اس انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان حدود کو متعین کرے جو شریعت نے متعین کی ہیں۔ ایک جانور بندھا ہوا ہو، وہ رسی سے بندھا ہوا ہے، ایک حد تک گھومتا ہے،
نہ بالکل آزاد ہے نہ بالکل جکڑا ہوا. انہیں حدود کی پابندی اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض واجب لازم فرمائے ان کی پابندی کرتے ہوئے انسان دنیا کا جو کام کر سکتا ہے وہ کرے. یہی بات ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے, یہی بات بتانی ہے کہ ہم اگر دیندار بننا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے عالم دین ہی بنا جائے. عالم دین بنے یہ تو بہت اونچا مقام ہے, جیسا مفتی عبدالستار صاحب دعوت برکاتہم فرما رہے تھے, تو بہت اعلیٰ ڈگری ہے. لیکن دیندار بننے کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے. ایک طالب علم اگر وہ سائنٹسٹ ہے, وہ سائنس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی اگر اکنامکس ہے وہ اکنامکس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو شریعت کے احکامات کو سیکھ کر, فرائض و واجبات کے علم کو سیکھ کر, محرمات کو, جو حرام چیزیں اللہ نے انسان کے اوپر لازم کی, اسے بچنا لازم کیا, ان کو سیکھ کر انسان کوئی کام کرے وہ کام کر سکتا. اور یہی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے, یہی تعلیم ہمیں سکھانی ہے کہ دنیا ضرور حاصل کی جائے جائز طریقے سے, دنیا ضرور حاصل کی جائے جائز طریقے سے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مطمع نظر اس کا یہ ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا دار الفنا. سب کچھ کرے انسان, جیسے صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تجارت بھی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام پر 2 مرتبہ سفر فرمایا, ایک مرتبہ شرکت کی بنیاد پر, ایک مرتبہ مصاحبت کی بنیاد پر آپ گئے. بکریاں آپ نے چرائیں, ساری تجارت آپ نے کی, سیاست آپ نے کی, حکومت آپ نے چلائی, دنیا کو یہ تعلیم دی کہ دنیا کا ہر کام دین کے دائرے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تعلیم اور یہ ہمیں سکھا کر چلے گئے پوری امت کو کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے, دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اور دنیا فنا ہونے والی ہے. نہ یہاں پر دولت دائمی, نہ یہاں جائیداد دائمی, نہ یہاں انسان دائمی, نہ یہ دنیا دائمی. دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی, کوئی چیز یہاں دائمی نہیں ہے. اور یہ تعلیم دی کہ دنیا بھی ختم ہوگی, انسان کو موت آئے گی, کل نفس ذائقۃ الموت. اور فرمایا کہ تیاری آخرت کی کرو. آخرت کی تیاری کا مطلب یہ کہ آخرت دار البقا ہے, وہ باقی رہے گی. جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے وہ دائمی جنت میں رہے گا, اور جس کا نام اعمال اللہ تعالیٰ الٹے ہاتھ میں دیں گے اور وہ دار ایمان سے خارج ہوگا تو اور دوزخ میں جائے گا تو وہ دوزخ بھی اس کے لیے دائمی ہوگی. وہ دار البقا. اس لیے اپنی تمام نوجوان نسل کو, اپنے تمام نوجوانوں کو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے زندگی کے اوقات اس طریقے سے ہم سب کو مرتب کرنے چاہیے کہ ایک مخصوص وقت اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے دین کی تعلیم کو ضرور رکھے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ رکھے. ورنہ یاد رکھیے دنیا میں تنہا علم کوئی چیز نہیں ہے. علم حاصل کریں لیکن تربیت نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں, اللہ رب العزت نے ان کو جو ذمہ داریاں حوالے فرمائی, ان میں ایک ذمہ داری تعلیم قرآن ہے, دوسری تعلیم تزکیہ قرآن ہے کہ قرآن پاک کے مطابق تربیت کس طرح کی جائے. تربیت کے بغیر انسان نہیں بنتا. اپنی اولاد کی تربیت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں جتنی بیماریاں ہیں, جتنی برائیاں ہیں, ان میں بہت بڑا عمل دخل انسان کا اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا.
اولاد کی تربیت نہیں ہوئی، گھر والوں کی تربیت نہیں ہوئی، طلبہ کی تربیت نہیں ہوئی، تو آپ یقین مانیے تنہا تعلیم انسان کو کافی نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں بڑے بڑے جرائم تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں۔ جاہل وہ لوگ جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے جرائم بہت چھوٹے ہیں۔ دنیا میں سارے بڑے بڑے جرائم کرنے والے تعلیم یافتہ لوگ۔ آپ کے سامنے پوری دنیا، آپ پچھلے 20 سال کے اعداد و شمار جمع کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پوری دنیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔ کتنا انسانوں کا قتل عام ہوا، کتنا انسانوں پر ظلم ہوا۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے، ان افغانیوں کا کیا قصور تھا کہ جن کے اوپر اتنی بمباری کی گئی؟ عراقیوں کا کیا قصور تھا کہ ان کو ابو غریب جیلوں میں ڈالا گیا اور کتنی ان کے اوپر بمباری ہوئی، پورا ملک تہس نہس کر دیا۔ اور لیبیا کی مثال لے، کشمیر کی مثال لے، برما کی مثال لے، اور آپ کے سامنے آج فلسطین ہے، اس کی مثال لے۔ کوئی ان بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں سے پوچھے کہ ان مظلوموں نے قصور کیا کیا تھا، کیوں ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کیوں ان کو مارا جا رہا ہے، کیوں آپ کو بچوں پر رحم نہیں آتا، کیوں عورتوں پر رحم نہیں آتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ تم عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ این میدان جنگ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنگ کی اخلاقیات یہ ہیں کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو نقصان مت پہنچانا۔ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ عورتوں کو اور بچوں کو مار کر کسی گڑھے میں پھینکا گیا۔ آپ سخت ناراض ہو گئے کہ کیوں ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ کہاں تو تہذیب اور شائستگی یہ ہے۔ اور آج دنیا میں ظلم کس طریقے سے سر چڑھ کر بول رہا ہے آپ کے سامنے۔ معاشی طور پر کرپشن کتنی بری طرح پھیلی پڑی ہے معاشرے میں، اتنی بڑی کرپشن ہے کہ آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائے ان کرپشن کے آگے۔ چوریاں، دھوکہ، خیانت، رشوت، سود، کیا کچھ خرابیاں معاشرے میں نہیں پھیلی ہوئی، اور کرنے والے سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سب ڈگری ہولڈر ہیں، سب یونیورسٹیوں کے کالجوں کے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں۔ کسی نے یو کے سے ڈگری لی ہے، کسی نے یو ایس اے سے ڈگری لی ہے، کسی نے کراچی کی پاکستان کے فلانے بڑے اسکول اور کالج سے ڈگری لی ہے، لیکن اندر سے سب بھیڑی ہے۔ اندر سے ایک وحشی انسان جس کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم کہتے ہیں تعلیم کی کمی ہے، تعلیم سے تو بھری پڑی ہے دنیا۔ جتنی اعلیٰ یونیورسٹیاں اب ہیں شاید ماضی میں کمی نہیں تھی، جتنے اعلیٰ